السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو آج کا درس ہے یہ سارے بچوں کا، جتنے آپ کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی کلاس ہوگی، آپ کی کلاس اور یہ کلاس، یہ سب کے لیے مشترکہ درس ہے، کیونکہ سب قرآن والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سامنے دیکھیں، دائیں بائیں مت دیکھیں، بورڈ پہ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ یہ مشترکہ درس ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر یہ سبق آپ کو بہت زیادہ درپیش آتا ہے، یہ نہیں کہ ہر لائن پہ آتا ہے، ہر صفحے پہ نہیں بلکہ ہر لائن پہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ہر لائن پہ نہیں تو ہر دوسری لائن پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، بلکہ لائن پہ کہیں آپ سمجھیں کہ ہر لائن پہ کہیں قلقلہ آ رہا ہے، کہیں حمزہ ساکن آ رہا ہے، کہیں جزم آ رہی ہے، تقریباً سب لائن میں، ہر لائن میں جزم آتی ہے، ہر لائن میں تقریباً آپ کو نہیں تو دوسری لائن میں حمزہ ساکن ملے گی، قلقلہ ملے گا۔ اب یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن، جیسے کل آپ کا امتحان ہوا تو کتنی غلطیاں نکلیں آپ کی، بے شمار، تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اتنے عرصے سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور کئی بار قرآن پڑھ چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں ناظرہ، اس کے باوجود اگر آپ کو یہ بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہیں تو پھر آپ کا قرآن بیکار ہے پڑھنا، آپ کو جب قواعد ہی نہیں آتے۔ جو یہ انشاءاللہ یہ جتنے اسباق ہم سارے روز پڑھیں گے۔ جو آج کا پہلا سبق ہے، سبق نمبر 1، ادھر لکھ دیتے ہیں اس کو۔ سبق نمبر 1 ہے تاکہ یاد رہے، کل دوسرا سبق پڑھنا ہے۔ یہ ہے جزم کے متعلق، دوسرا قلقلہ کے متعلق، اور تیسرا حمزہ ساکن کے متعلق۔ اس ایک سبق میں 3 چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ اور مشق کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹی؟ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں؟ 3 چیزیں سیکھیں گے۔ ایک سیکھیں گے کہ جزم کیا چیز ہوتی ہے اور جزم کسے کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی جملے قرآن میں آپ کو ملیں گے، جملے یعنی بہت سارے حروف جب ملتے ہیں، اب یہ حرف ہیں، یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، لیکن یہ 3 حرفوں سے مل کے ایک جملہ بن گیا، کئی جملے ایک لفظ بن گیا، سوری۔ جب حروف آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، اور کئی لفظ آپس میں ملتے ہیں تو جملہ بنتا ہے۔ یہ آپ کو اسکولوں میں جب آپ اردو کی کلاس پڑھتے ہوں گے، آپ کو چیزیں اسکولوں میں پڑھائی گئی ہوں گی۔ حروف ہوتے ہیں، جب حرف ملتے ہیں آپس میں تو کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے، اور جب لفظ آپس میں ملتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں تو جملہ بنتا ہے۔ یہ بات پوری ہوتی ہے اس سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ پڑھتے ہیں کہ جزم کسے کہتے ہیں۔ جزم جس بھی حرف پہ آ جاتی ہے، آپ قرآن میں کہیں بھی پڑھیں، عربی کی کسی عبارت میں بھی پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا لکھنا بند کریں۔ اب آپ قرآن پہ آ گئی ہیں، سمجھیں اس بات کو۔ اسی شکل سے جزم کی یہ شکل یہ ہوتی ہے، اس طرح کی، یہ پیش سے ملتی جلتی ہوتی ہے، پیش نہیں ہوتی بلکہ یہ اوپر ہوتی ہے ایسے کر کے، یہ جزم کی شکل ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں، ان میں بیشتر حروف پہ یہ جزم لگی ہوئی ہوتی ہے جب اگلا لفظ ساکن ہو جاتا ہے۔ جزم اصل میں کرتی کیا ہے؟ جزم جس بھی حرف پہ آتی ہے، ابھی ہمارے پاس ہیں، یہ دیکھیں، قل، قاف پیش لام قل، ہا پیش میم ہوم، اور تا پیش میم، اور قاف پیش میم، یہ فا زبر فا، میم زبر نون، کیا بن گیا؟ فمن ترجف یرزق، قل ہم تم کم فمن ترجف یرزق۔ یہ جونیئر کلاس کیا لکھا ہے؟ قل ہم تم کم فمن ترجف، کیا ہے؟ تا زبر را، جیم پیش، فا پیش، کیا بن گیا؟ ترجف، را پور ہے، را موٹا ہے، ترجف، اور یا زبر را، یر،
زا پیش قاف پیش کیا بن گیا؟ را پر پڑھیں یرزقو، سمجھ؟ اب کیا ہوا؟ را پہ کیا ہے؟ را پہ کیا چیز ہے یہ؟ جزم. اس را پہ کیا ہے؟ میم پہ کیا ہے؟ اور اس میم پہ، لام پہ، اس نون پہ، جس حرف پہ جزم آتی ہے وہ حرف رک جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ چیز ساکن ہوگی، ساکن یعنی اب وہ سکون میں آ گئی، حرکت اس کے اندر نہیں ہو سکتی، ساکن ہو گیا. بالکل ساکن وہ چیز ہوتی ہے جو رک جاتی ہے، بالکل اس کی حرکت شرکت ساری ختم، اب حرکت وہ نہیں کر سکتی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کو بٹھانا ہوتا ہے، ایک آدمی ہل جل رہا ہوتا ہے، جیسے اب آپ ہل جل رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ہل نہیں رہے ہیں، میں ویسے کر رہا ہوں. اگر آپ بیٹھ کے ہل رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، میں آپ کو کیا کہوں گا کہ کیسے بیٹھ جاؤ؟ سکون سے بیٹھو. کیا بولوں گا؟ یہی بولتا ہوں نا کہ سکون سے بیٹھیں. سکون سے بیٹھنے کیا مطلب ہے کہ ایک جگہ سیدھے ہو کے ٹک کے بیٹھ جائیں، ساکن ہو جائیں، رک جائیں حرکت. یہ دائیں بائیں یوں یہاں نہ کریں. یہ کون بچی چھپی ہوئی ہے؟ سامنے ہے اس طرف. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ پردے کے پیچھے نہ آیا کریں، پردے سے اس طرف ہوا کریں. صلوات پڑھیں مل کے جلدی سے. اٹھ کے ادھر سے چلی جاؤ، اس طرف اٹھ جاؤ جلدی سے، بینچ پڑا رہے. دوبارہ صلوات پڑھیں. شاباش، ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بیٹی ادھر بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. جس حرف پہ بھی جزم آ جاتی ہے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے، اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. اگر مثال ہے، یہ آتا ہے آخر میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ آخر میں جب حروف آتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے یہاں پڑھتے ہیں، یہ میں نے کیا پڑھ لکھا ہے؟ والعصری. را بھی زیر پڑھی ہے اور ایک نہیں پڑھی آپ نے، را کی زیر. کیا لکھا ہے؟ والعصری. لیکن جب اس کو وقف دیں گے، آخر میں جزم دیں گے اس کے اوپر، تو یہ را ساکن ہو گیا. پڑھیں گے والعصر. کیا پڑھیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ جب آخری حرف پہ حرکت ختم ہو جاتی ہے، اگر آخری حرف پہ جزم آ جائے یا کہیں بھی جزم آ جائے تو اس حرف کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. اب وہ حرکت، وہ کیا لفظ ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. جس حرف کے اوپر بھی جزم آتی ہے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ بنتے. جس حرف پہ بھی ساکن جزم آتی ہے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فا زبر فا، میم زبر نون، نون کیا ہو گیا ہے؟ تا زبر را، تر، را کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، یعنی کہ اس کی حرکت ختم ہو گئی. اب سمجھ آ گئی؟ اس شکل کو غور سے دیکھ لیں، اس شکل کو جزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم جس حرف پہ آ جائے. جزم کے بعد اگلا ہے قلقلہ. کیا ہے؟ دو دفعہ قاف موٹا. قلقلہ. قلقلہ 5 حروف پہ آتا ہے. کتنے حروف پہ آتا ہے؟ کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. کتنے حروف پہ؟ طا، با، جیم، دال. قاف، طا، با، جیم. یہ جتنے حروف ہیں، ان حروف پہ کیا قلقلہ کب ہوتا ہے؟ اب بتائیں. قلقلہ تو ہوتا ہے، لیکن قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب زبر آتی ہے، جب زیر آتی ہے، جب پیش آتی ہے، جب کیا آتی ہے؟ ابھی کیا پڑھا ہے؟ جب کیا آتی ہے؟ کیا آتی ہے؟ جب زبر آئے تو، زیر آئے تو، پیش آئے تو، 2 زبریں آئیں، کھڑی زبر آ جائے، کیا آ جائے؟ جب بھی قاف موٹا 2 نقطے والا، تو، با، جیم اور دال. کتنے حروف؟ 5. کون کون سے؟ قاف. ذہن نشین رکھ لینا، بھولنی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے بار بار. اور جتنے بھی تجوید کے قرآن میں یہ حروف آتے ہیں کون سے کلر میں آ رہے ہیں؟ نیلے کلر میں. نیلو کا شاباش، بلو کلر میں. یہ 5 حروف. یہ 5 حروف ہم نے بلو، اسکائی نہیں تھا تو ہم نے یہ بلو استعمال کر لیے. ٹھیک ہے جی. قاف آ گیا، دال آ گیا، طا آ گیا، جیم، اس میں یہ جیم آ گیا. 5 آئے ہوئے ہیں. قاف بھی آیا ہوا ہے، طا بھی آیا ہوا ہے،
با بھی آیا ہوا ہے, جیم بھی اور دال بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب جتنے حروف پہ بھی ان 5 حروف پہ قاف طا با جیم دال, قاف پہ کیا آ جائے؟ جزم کیا آ جائے؟ کیا آ جائے؟ قاف پہ جزم آ جائے, طا پہ جزم آ جائے. سامنے دیکھو, قاف پہ جزم آ جائے, طا پہ یا با پہ یا جیم پہ یا دال پہ اگر جزم آ جائے تو اس کو کیا کریں گے؟ قلقلہ. قلقلہ کیا معنی؟ یعنی اس حرف کو جنبش دیتے ہیں. اس حرف کو کیا کرتے ہیں؟ جنبش دیتے ہیں. ایسے خا زبر لام زبر قاف لاق, شاباش. کیا بن گیا؟ خا لاق. یہ لام زبر کاف لاق نہیں ہے, قاف قلقلہ آ گیا تو وہ جنبش دیں گے, ہلائیں گے. لام زبر قاف لاق, خا لاق. تا پیش کیا بن گیا؟ خا موٹا, خالاق تو کیا ہے؟ شاباش. آگے آ گیا با. با پھر با پہ کیا آ گئی ہے؟ جزم آ گئی ہے. جب جزم آ گئی ہے نون زبر با, شاباش, جنبش دینی ہے. نب, نب نہیں بلکہ نب, نب غائن زیر غی, کیا بن گیا؟ شاباش. اب یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. یہ اس طرف جو سجاب لائٹ کو اس طرف پھیرو, تھوڑا صلوات پڑھیں مل کے. دوبارہ صلوات پڑھیں. ٹھیک ہے, اس کو پھیرو تھوڑا سا. ٹھیک ہے, آپ چھوڑ دیں, آ جائیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. خلق تو, آگے نبغی, فقد کیا ہے؟ کیا ہے؟ شاباش, شاباش, بہترین. کیا ہے؟ خلقت نبغی فقد لقد عبد قبلی اطہر یجعل. شاباش, بہترین. صلوات پڑھیں مل کے. مریم میری بیٹی ایک دفعہ بیٹھ جائیں ایک جگہ, سکون سے بیٹھو ایک جگہ. اب کیا ہو گیا؟ یہ دو چیزیں ہو گئی ہماری, جزم ہو گئی اور قلقلہ ہو گیا. اب آپ کو پتہ چل گیا جزم جس حرف پہ آئے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن. کیا ہو جاتا ہے فرحان؟ وہ حرف ساکن. جس حرف پہ جزم آئے وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ اور یہ جو 5 حروف ہیں قاف طا با جیم دال, ان حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ قلقلہ کس جگہ آگے ہوتے ہیں؟ جب ان کے اوپر سمجھ آ گئی ہے کن پہ جزم آتی ہے تو قلقلہ ہوتے ہیں؟ قاف. کیا بات. جب بھی قرآن میں آپ تلاوت کر رہے ہیں اگر ان 5 حروف پہ جزم آ گئی تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. ابھی آگے اگلا سٹیپ, حمزہ ساکن. حمزہ ساکن والی یعنی وہ حمزہ جو سکون میں ساکن ہے حمزہ, یعنی اس حمزہ پہ کیا آ گیا ہے؟ کیا آ گیا ہے؟ کیا آ گیا ہے؟ سمجھ آ گئی. جزم پڑھی, جزم کے ساتھ قلقلہ پڑھا کہ حروف قلقلہ پہ, یہ حروف پہ اگر جزم آ جائے تو وہ قلقلہ ہو جائیں گے. اب آتے ہیں کہ حمزہ ساکن, یعنی حمزہ کے اوپر جب کیا آ جائے؟ جزم آ جائے. حمزہ جزم والی حمزہ یعنی سکون والی حمزہ یعنی ساکن حمزہ. حمزہ 3 صورتوں میں آپ کو ملے گی. یا آپ کو ایسے الف کی صورت میں ملے گی, یا وہ واو کے اوپر حمزہ ایسے حمزہ پڑی ہوگی اس پہ جزم ہوگی, یا پھر وہ یہ یا والی یہ صورت ہوگی اس پہ حمزہ ہوگی اور اوپر جزم ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں یہ والی. اب ان تینوں صورتوں میں یہ حمزہ ہے, ٹھیک ہے. اس پہ بعض اوقات آپ جب پڑھتے ہیں عربی
پرنٹ اس میں اس طرح کر کے حمزہ پڑھ کے اس پہ بھی یوں جزم بھی یوں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کے اوپر حمزہ آ جاتی ہے، اگر الف والی صورت میں آ جائے، واو والی صورت میں، واو والی صورت یعنی واو کے اوپر حمزہ ہو، حمزہ پہ جزم ہو۔ اصل میں یہ جب یہ واو پہ آ گیا، اب یہ مجھے آپ بات کو سمجھ لیں اس کو، یہ مثلا یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو الف ہے، الف پہ جزم آ گئی، لیکن یہ تو واو ہے، واو پہ جب حمزہ آ گئی اور اس پہ جزم آ گئی تو یہ اصل میں اب یہ کیا بن گیا ہے، یہ حمزہ بن گئی، یہ واو ختم ہو گیا، واو کیا ہو گیا ہے جی بیٹی جی شاباش، واو کیا ہو گیا ہے، یہ واو نہیں رہا، اب حمزہ ہے، کیا ہے جیسے یا ہے، یہ یا اصل میں تو یا ہے، لیکن یا کے اوپر حمزہ آ کے جزم آ گیا، تو اب اس کو کیا پڑھنا ہے، حمزہ پڑھنا ہے، یا اس میں ختم ہو گیا، یا نہیں ہے، یا ویسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اب تینوں صورتوں میں جیسے اب آتا ہے الف کے ساتھ، الف ساکن کیسے آئے گا، یا واو کے اوپر حمزہ آ جائے، حمزہ ساکن کیسے ہوگا، یا کے اوپر حمزہ اس طرح صورت میں ہو، ان تینوں صورتوں میں پڑھیں گے کیسے حمزہ ساکن ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے، حمزہ ساکن والے جتنے حروف ہی آئیں گے ان کو کس انداز میں پڑھیں گے، تھوڑا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا جھٹکا دیں گے ان کو، جیسے با حمزہ زبر با، سین زبر کیا بن گیا با سا، کیا ہے شاباش، یا حمزہ زبر یا، میم پیش را پیش کیا بن گیا شاباش یا مورو، واو حمزہ زبر وا، واو گول ہے نا، واو حمزہ زبر وا، میم پیش را پیش کیا بن گیا و مورو۔ اب آ جاتا ہے واو، اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں واو کے اوپر اگر حمزہ ساکن آتی ہے، یعنی واو والی صورت میں کیا پڑھیں گے، یا پیش حمزہ یوں پڑھیں گے نہ، یا پیش واو حمزہ یوں پڑھیں گے نہ، یا ڈائریکٹ پڑھیں گے یا پیش حمزہ یوں، یا یہ اب واو ہے نا تو آپ نے اس غلط فہمی نہیں رہنا کہ میں نے واو پڑھنی ہے، یا پیش واو حمزہ ساکن یوں نہ، بلکہ ڈائریکٹ یا پیش حمزہ یوں، میم زیر نون پیش کیا بن گیا یو مینو، کیا ہے جھٹکا کس پہ آیا ہے حمزہ پہ، کس پہ جھٹکا آیا گیا حمزہ پہ، نون پیش حمزہ نون پیش حمزہ، میم زیر نون پیش کیا بن گیا، مارکر اٹھا کے لاؤ، نو مینو، آگے کیا ہے تو، کیا ہے پھر پڑھیں، کیا ہے مل کے پڑھیں، آواز نہیں آ رہی، کیا ہے یو ٹھیک ہے۔ اگر یا والی صورت پہ حمزہ آ جاتا ہے، با زیر حمزہ بی، سین زبر کیا بن گیا بی سا، کیا ہے یہ تو آپ کو قانون معلوم ہے نا سارے، پہلے میں نے بتایا ہوا ہے حروف مدہ کے اندر، لیکن پھر وہ سب پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، اور یا سے پہلے زیر آ جائے، یہ وہی صورتیں پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ با زیر حمزہ بی، سین زبر کیا بن گیا شاباش، کیا ہے بی سا، جیم زیر حمزہ جی، جیم زیر حمزہ جی، تا پیش کاف زبر جی، کیا ہے شاباش، کیا ہے شین، اب یہ زیر کے ساتھ ہیں، وہ زبر کے ساتھ پیش کیا، شین زیر حمزہ شی، شین زیر حمزہ شے شی، کیا ہے شی، شین زیر حمزہ شی، تا پیش میم زبر کیا بن گیا ٹھیک ہے، مل کے پڑھ، کیا ہے با یا و مینو تو بی سا جی تو کا شی تو ما۔ آج آپ کو یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے، آئندہ قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں کہ جب بھی جزم آئے گی تو جزم تین صورتوں میں آپ کے سامنے پیش آ سکتی ہے، خود جزم آئے گی کسی بھی حرف پہ، حروف قلقلہ پہ آ سکتی ہے، یا حمزہ ساکن پہ آ سکتی ہے، کتنی چیزوں پہ، خود کسی حرف پہ آئے گی جزم، سمجھ آ گئی، یا پھر حروف قلقلہ پہ آ سکتی ہے، یا پھر حمزہ ساکن ہو سکتی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں جزم کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نام جزم ہے، کیا ہے جب بھی آپ کسی کوئی آگے ادھر پھر امتحان لے پوچھے جزم کیا آتی کرتی ہے، جزم اس لفظ کو کیا کر دیتی ہے ساکن کر دیتی ہے، شاباش، ٹھیک ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔